کہیں کہ جب تمہاری نشانی ایک بھی مسیح والی نہیں پائی جاتی تو تم وہی جھوٹے ہو جن کی انجیل نے پیشین گوئی کی، تم وہی جھوٹے ہو جن کے متعلق رحمت عالم نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون، کہ میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، تمہیں وہ کیوں کرنا مان لیا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں علامات کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح، جب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام عیسیٰ ہے، اس کا نام غلام احمد نشانی پوری نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ وہ عیسیٰ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور چشم بددور مرزا غلام احمد قادیانی کا 6 فٹ کا باپ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے ان کی والدہ کا نام مریم اور مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمانوں سے آئیں گے، صاحب بہادر والدہ کے پیٹ مبارک سے برآمد ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عورت کے پیٹ کو آسمان آج تک کسی لغت والے نے نہیں کہا، اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی فرد بشر نے کسی کے پیٹ کو آسمان نہیں کہا، ورنہ تو تماشا ہی ہو جائے گا کہ کوئی اگر کسی کے پیٹ کو آسمان، میرے پیٹ کو آپ آسمان تسلیم کر لیں، یہاں پر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو وہ کہے گا کہ میں آسمانوں کو فتح کر کے آ گیا ہوں، جاتے جاتے کوئی کسی کا میرے ساتھ ہاتھ لگ گیا تو وہ کہہ دیں گے کہ جناب آج کمال ہو گئی، میں جو ہے وہ آسمانوں کو ہاتھ لگا کے آ گیا ہوں۔ بھائی دنیا میں کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے دین اسلام کا؟ ایک آدمی جن کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ آسمانوں سے آئیں گے، آج ان کے متعلق دنیا نظریہ یہ پیش کرتی ہے کہ آسمانوں سے آنے کا معنی ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ کیا کیا جائے اس بات کا، اس فلسفے کا؟ اور دنیا کے اندر بعض ایسے شریف آدمی بھی موجود ہیں جو ان کی اس بات کو ماننے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے۔ مرزا غلام احمد جب پیدا ہوا تھا ماں کے اس کے پیٹ کے آسمان ہونے کی چلو بحث کو بھی چھوڑتا ہوں، جب یہ پیدا ہوئے تھے صاحب بہادر تو فرشتے نہیں، اس کے پارسل کو دہی نے وصول کیا تھا۔ میں عرض کرنا، اور یہ کوئی تضحیق کی بات نہیں، دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ کریں گفتگو، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، میرے ماں باپ قربان، فرمایا رحمت عالم نے جب آئیں گے نہا دھو کے۔ کیوں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آسمانوں پر اٹھایا جانے کا مرحلہ آیا، انہوں نے حالات کو محسوس کیا کہ قوم میرے قتل کے درپے ہے، میرا محاصرہ کیے ہوئے۔ سیدنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہا دھو کر آ کر مجلس میں بیٹھے تھے، حواری اکٹھے ہوئے، گفتگو ہوئی، اسی دوران میں ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس کی میں تفصیلات علیحدہ بتا چکا ہوں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صدیاں گزرنے کے بعد جس وقت واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ آج آپ حضرات نے فریج تیار کی ہے، اس میں کوئی چیز رکھ دو 24 گھنٹے، وہ 15 دن خراب نہیں ہوتی۔ فریزر میں کوئی چیز رکھ دو 6 مہینے خراب نہیں ہوتی۔ کولڈ سٹور میں کوئی چیز رکھ دو بھلے وہ سال بھر خراب نہیں ہوتی۔ تم کسی چیز کو جوں کا توں محفوظ رکھنا چاہو، ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے، سال محفوظ رکھو گے۔ رب کریم کی قدرت کو دیکھو، فرمایا گیا کہ جس حالت میں مسیح کو اٹھایا گیا تھا اسی حالت میں آئیں گے۔ جب گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جب واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ بعض محدثین نے یہ کہا کہ ان کے بال گھنگرالے ہوں گے، خمدار ہوں گے، دور سے جس وقت وہ چلیں گے ان کے بالوں کی جھلک کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ موتی گر رہے ہیں۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نہا دھو کر، اور غلام احمد قادیانی جس وقت تشریف لائے تو خیر سے ہے اس کے نفاس کے خون میں لتڑے پتڑے۔ کوئی ایک علامت تو فٹ کر کے دکھائی جائے ہمیں
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائیں گے 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گی، ایک نیچے باندھ رکھی ہے، ایک انہوں نے اوپر اوڑھ رکھی ہے۔ غلام احمد کی چادروں کا چاہے رنگ نہ ملا جائے، لیکن یہ بات تو میں نہیں مطالبہ کرتا چادروں کا، بھلے کوئی لباس تو ہوتا، خیر سے یہ جس وقت آئے یہ تو الف ننگے تھے، کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور میرے واجب الاحترام بھائیوں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آئیں گے، حضرت مہدی ان کو دیکھ کر مصلی چھوڑیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائے، نماز پڑھائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اب آپ حضرات دیکھیں، ایک آدمی مصلی پر کھڑا ہے، ایک صف میں کھڑا ہے، آدمی 2 ہے، ایک نہیں۔ غلام احمد قادیانی کے کرتوت کو دیکھے، ان 2 کو کہتا ہے وہ ایک تھے اور وہ ایک میں ہوں، اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ کرشن بھی ہوں۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لیے سمپلی طور پر اس کو بالکل عام روٹین کے اندر آپ لیں اور اس پر ریسرچ کریں کہ کیا بیک وقت ایک آدمی 2 ہو سکتے ہیں، کہ وہ کرشن بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، وہ بیک وقت عیسیٰ بھی ہے، بیک وقت مہدی بھی ہے، کرشن بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں ردر گوپال بھی ہے، سکھوں کا بھی رہنما ہے۔ اس صاحب بہادر کو ہرجائی بننے کا شوق تھا، اور میرے خیال میں گرگٹ شاید روز اتنی رنگ نہیں بدلتی جتنا اس کو اپنے رنگ بدلنے کا شوق تھا۔ میرے بھائی، ان حالات اور واقعات میں پوچھا گیا ہے غلام احمد قادیانی سے کہ تم مسیح کیسے؟ جواب میں کہتا ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ تم عورت ہو اور مجھے کہا کہ تم مریم ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک خدا کے لیے دنیا کے کسی مذہب میں مجھے بتا دیا جائے کہ وہ آدمی جس کی 2 بیویاں ہوں، اتنی داڑھی ہو، سر پر پگڑ ہو، 4 بیٹے ہوں، وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنا دیا ہے؟ کوئی کائنات کا فلسفہ اس غلام احمد قادیانی کے فلسفے کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ نئی بات جارحیت کی، نئی بات لڑائی کی، نئی بات جھگڑے کی۔ میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ عقل نام کی کوئی چیز ہے، میں اسے دہائی دیتا ہوں کہ مجھے کیسے سمجھایا جائے۔ یہ ایسا غلام احمد قادیانی نے مذہب کے نام پر اتنی دہشت گردی پھیلائی ہے کہ دنیا کی تمام تر عقول کو اس نے متحیر کر دیا۔ سارے کارخانہ قدرت کے اندر یہ ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے اندر دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ آج تک کسی مرد کو جس کی داڑھی ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت ہوں۔ یہ فرد واحد ہے جو کہتے ہیں اللہ نے مجھے عورت بنایا، اور اس کی آگے جو تفصیلات ہیں، اللہ معاف کرے، ممبر رسول پہ مسجد میں بیٹھ کر میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ کہتا ہے اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا، اس کے بعد مجھے بچہ میرے پیٹ میں آیا، اتنے مہینے رہا، اتنے مہینے کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی، میں گیا کھجور کے درخت کو پکڑ کر زور لگایا تو میں اپنے سے آپ ہی پیدا ہو گیا، یوں مریم تھا یوں مسیح بن گیا۔ کوئی دنیا جہان میں کوئی ایسا آدمی آج تک جو بیک وقت ماں بھی ہو، بیک وقت باپ بھی ہو، بیک وقت بیٹا بھی ہو، بیک وقت مرد بھی ہو، بیک وقت عورت بھی ہو، اور اگر اس پر کچھ کہا جائے تو قادیانی کرم فرما بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ استعارے کی بات ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، استعارے شاعری میں چلا کرتے ہیں، نبوت میں نہیں چلا کرتے۔ نبوت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر نبی کھڑے ہو کر کہتا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ نبوت دنیا کو بھول بھولیوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آتی، نبوت دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ آج کی مجلس میں میں نے اتنا عرض کیا کہ غلام احمد قادیانی نے سیدنا مسیح اور سیدنا مہدی سے متعلق جتنی کہانی تیار کی تھی وہ ساری ریت کی کہانی ہے، ایک بھی بات جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی سچی نہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اسی کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی قادیانیوں کو شوق چڑھتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے اول پر ایک مجدد آئے گا، تو اس صدی کا میں مجدد۔ غلام اگر میں نہیں تو تم بتاؤ کہ اور کون ہے؟ ہم نے غلام احمد قادیانی سے پوچھا کہ تم تو آئے نا 13ویں صدی میں، بتاؤ 12 صدیوں میں تم 13ویں اور 14ویں کے سنگم پر آئے، باقی جو صدیاں تھیں
ان 13 کے مجدد کون تھے؟ تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں کوئی منشی نہیں لگا ہوا کہ مجھے ان کے مجددوں کے نام کا پتہ ہو، بھلے شریف آدمی، اگر تمہیں 13 صدیوں کے مجددوں کا پتہ نہیں اور اس کے باوجود تم مجدد ہو، 14ویں کا ہمیں پتہ نہ چلے تو ہم سے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، گزر گئی 14ویں صدی، اب 15ویں صدی چڑھی ہے، مجھے بتائیں قادیانی اس 15ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ قادیانی اگر جواب میں کہیں کہ ہمارا خلیفہ مجدد ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نور الدین، بشیر الدین، مرزا ناصر، طاہر مرزا ناصر، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں ان کے خلفاء یہ 14ویں صدی میں فوت ہوئے تھے۔ بتاؤ، اسی صدی کا غلام احمد بھی مجدد تھا، نور الدین بھی مجدد تھا۔ اور اگر کہیں کہ نہیں اکیلا غلام احمد تھا، نور الدین مجدد نہیں تھا، 15ویں صدی میں یہ موجودہ مسرور مجدد ہے، تو میں کہتا ہوں پھر نور الدین نے کیا قصور کیا تھا کہ ایک خلیفے کو تم مجدد مانتے ہو، دوسرے خلیفے کو مجدد نہیں مانتے؟ اور میرے بھائی آئیے میں اب مجدد کی طرف چلتا ہوں۔ بذل المجہود میں ہمارے حضرت نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ مجدد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، مجدد ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک علاقے میں کوئی آدمی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے، کسی علاقے میں کوئی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے، بیک وقت دنیا میں جس خطے میں بیٹھو گے افریقہ میں کوئی دین کی تجدید کے لیے لگا ہوا ہے۔ حضور نے جو فرمایا میں یجددو، یہ من کا لفظ بتاتا ہے کہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے، شخصیات بھی ہو سکتے ہیں، ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں، اور صدیوں میں رہے، اب بھی ہے۔ آج تک کبھی کسی مجدد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ غلام احمد قادیانی ایسا آدمی ہے جو مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، مہدی اپنا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ قادیانی کو مناظرے میں کہا کہ قادیانی کرم فرماؤ، 13 صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تمہارے نزدیک 14ویں صدی کا مجدد ہے غلام احمد، یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے، مجھے بتاؤ 13 صدیوں کے مجدد سچے تھے یا 14ویں صدی کا مجدد سچا ہے؟ میں نے کہا 13 صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، 14ویں صدی کا مجدد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ 13 صدیوں کے مجدد سچے ہیں تو 14واں جھوٹ بولتا ہے، یہ سچا ہے تو معاذ اللہ 13 صدیوں کے سچے تھے، 13 صدیوں کے جھوٹے تھے۔ ہم نے کہا الحمدللہ آج بھی ہم امت کے ساتھ کھڑے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، مولانا محمد قاسم نانوتوی تک جو امت کا عقیدہ تھا آج بھی ہم اسی عقیدے پر کھڑے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ قادیانیوں کو کہا جو قرآن مجید کی آیت کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہم انہیں پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کسی مجدد کا ترجمہ دکھاؤ، فبوہت الذی کفر، قادیانیوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور وہ کوئی ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے۔ بھائی ریت کے اوپر ان کی سارے عقائد کی بنیاد ریت کی دیوار کے اوپر کھڑی ہے، دیوار پر نہیں ٹیلے پر کھڑی ہے، ایسی کھڑی ہے کہ معمولی سا حق کا جھونکا آئے تو یہ ان کا ذرہ ذرہ ان کے خیالات کا بکھر جاتا ہے، کوئی قرآن و سنت میں سے ایک چیز ان کے پاس نہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب قادیانی ہیں تو بڑے اخلاق والے۔ میں ایک دفعہ گیا گفتگو کرنے کے لیے، ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب قادیانی بڑے اخلاق والے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے میں ان کے ہاں گیا، وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے، مجھے چائے پلائی، ان کے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا قبلہ یہ جو تبلیغ کا انداز ہے میں معافی چاہتا ہوں، میں اس آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ خیر میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی میری ہوئی چوری، سویرے اٹھ کر میں کرتا ہوں شور، دنیا مجھے کہتی ہے کہ مولوی صاحب کمال ہو گئی، شور کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی میرا گھر لوٹا